تحفظ اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جیل میں گزارے ہیں. اصل زندگی میری وہی ہے. جہاں سے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آغاز ہوا میں سمجھتا ہوں کہ زندگی وہی ہے. بابا جان کے نام پر تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی. آپ کے نام پر کتنے سے بینک اکاؤنٹ؟ آپ کو امیر بننا چاہیے تھا. سعد حسین رضوی صاحب ہی امیر کیوں یہ بنے؟ آپ کی بات درست ہے. تدفین سے پہلے جنازے سے پہلے امیر کا ہم انتخاب کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید راحیل حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. اور میرے ساتھ آج تحریک لبیک پاکستان کے نائب مرکزی امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج ان سے جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں شاہ صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں شاہ صاحب؟ سوالات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ جو ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کس طرح سے کیا، اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے شروع کی، اور اس میں آپ نے کیا 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 تھا؟ زندگی سے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، بہت سارے لگے ہوتے ہیں. کہاں سے آپ زندگی کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی ابتدائی تعلیم سے بچپن سے آپ ذرا بتائیں. تعلیم کے اعتبار سے تو جو پرانا طریقہ کار جو دیہات میں تھا اسی طرح ہم پڑھتے رہے ہیں. چار پہ بیٹھ کے اور گدے میں بیگ اور ہاتھ میں وہ تختی ہوتی. کیا بات ہے سر. قلم اور دوار. ٹھیک ہے. پرائمری اسکول میرے گاؤں میں تھا، وہ آپ ہماری ضلع ننکانہ میں آ گیا. ٹھیک ہے. پہلے ضلع شیخوپورہ، ننکانہ ضلع شیخوپورہ میں تھا، ضلع علاقہ نہیں تھا. اس کے بعد قریبی گاؤں تھا جہاں سے پھر مڈل کیا ہے. پھر میٹرک کے لیے بھی اس علاقے میں ایک ہائی اسکول میں تھا. پھر وہاں سے ایف ایس سی میں نے ضلع مالا سے کی تھی. پھر اس کے بعد مدرسے میں داخل ہوا. کیا بات ہے. سنیے. اس کے بعد پھر سیدھے یا پیر پہلے. جی جی. اور یہ سوال انتہائی دلچسپ بھی ہے کہ آپ نے زندگی کا جو آغاز کیا، اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ کون سے پہلے کی بات کرنا چاہتے ہیں. جی جی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت جو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جو وقت گزرا ہے اور جہاں سے اس مقصد کے لیے سٹارٹ کیا گیا ہے، آغاز ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی وہی ہے. جو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جہاں سے آغاز ہوا ہے، دراصل زندگی وہی ہے. بے شک ایسی. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو آپ نے کہا کہ عمر میری وہی ہے جو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میں نے جیل میں گزاری ہے. کیا وہ 7 دن. 7 دن. 7 ڈیز. 7 ڈیز جو میں سزائے موت کے بعد تال کوفی میں رہا ہوں، کیونکہ وہ ایام جو میں نے حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جیل میں گزارے ہیں، اصل زندگی میری وہی ہے. تو جہاں سے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آغاز ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی وہی ہے. زندگی وہی ہے. پریکٹیکلی طور پر جو میں نے دیکھا ہے، جو محسوس کیا ہے، وہ اس کا کوئی نہیں الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی وہی زندگی ہے جو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گزرتی ہے، اور جو عشق رسول کے بغیر زندگی ہے اس سے تو پھر موت ہی بہتر. بالکل ایسی. تو شاہ صاحب آپ کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں، کہ تعلیم آپ نے جو ہے آپ کی کوالیفکیشن جو ہے وہ کہاں تک آپ نے اس کو جاری رکھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ دین کی طرف آئے، اور پیری مریدی کا سلسلہ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ جو کہ میرے جج امجد صاحب خلافت تھے، میرے والد محترم اسی سلسلے میں صاحب خلافت تھے،
تو اس طرح یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا جس میں میں شامل ہوں. اور پھر اچانک 2007 میں جب مختلف جہاں ٹیکسٹائل میں نبی علیہ السلام کی توہین پہ مبنی بیڈ شیٹیں پینٹیں جوتیاں جرابیں بننی جن پر نبی علیہ السلام کا اسم گرامی پرنٹ ہو رہا تھا. تو وہ خبر سننے پر وہ بیڈ شیٹس دیکھنے پر جو اندر ایک شارٹ لگا دھچکا لگا اور جہاں سے پھر ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میں نے پریکٹیکل طور پر آغاز کیا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پریکٹیکلی طور پر ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ایام گزرے ہیں زندگی دراصل ہوئی ہے زندگی ہوئی. اور یہی فیصلے مسلمان ہماری کافیت ہے. اگر ہم نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے محافظ نہیں ہیں تو پھر یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایسی بھی کچھ نہیں ہے, صاحب سجادہ بھی کچھ نہیں ہے. تو آپ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ حکمت ملکوتی یہی میں نہ ہوتی حرم کے درد کا درمان نہیں کچھ بھی نہیں, یہ ذکر نہیں بشبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں, اور یہ کل جو باہو پرمی کا کھیل کیا شکار شریک شور شپ نہا نہیں. اچھا, اس وقت جو خلافت کا سلسلہ ہے جو آپ کے آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے تو کتنے آستانوں کی خلافت جو ہے وہ آپ کے پاس ہے؟ اس وقت تو یہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ کے مزار پروار ہے. جی جی. اور جہاں میری پیدائش ہوئی وہ گاؤں گروٹیا والی کے نام سے موسوم ہے اور ضلع ننکانہ میں آ کے ننکانہ سے چاچا جان کا مزار پروار ہے. ٹھیک تو ہے. اس طرح 2 درباروں کا سجادہ نشین, یعنی 2 درباروں کی جو خلافت ہے وہ آپ کے پاس ہی ہے. تو شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی پہلی ملاقات کس طرح ہوئی, اور اس سے پہلے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کوئی اپنی تحریک بھی چلا رہے تھے. جی 2007 میں چونکہ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر جو حملے ہو رہے تھے مختلف فیکٹریوں میں یار ہو رہی تھی جن پر توہین کی غرض سے اس میں محمد پرنٹ ہو رہا تھا. جی. تو 2007 سے ہی یہ اس مشن کا آغاز کیا تھا اور اس کا نام پہ کاروان رسول تجویز ہوا تھا, جہاں بیٹھے یہ اسی جماعت کا سیکریٹری تھا کاروان رسول, جہاں پھر باقاعدہ جس طرح تحریک و تنظیموں میں پروفیشنل لوگوں کو رکھا جاتا ہے جی جی, اسی طرح ہمیں مختلف شعبہ جات کے لیے بہت سارے لوگوں کو ہائر کیا تھا اور اسی سیکریٹ کو باقاعدہ طور پر چلایا جا رہا تھا. اسی دوران پھر علامہ خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور وہ ضلع شیخوپورہ کی ایک تحصیل ہے صفدرآباد, وہاں ایک پروگرام تھا تحصیل صفدرآباد میں جہاں پر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تھی. اس پوڈ کاسٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا گیا جے سنز جنرل میڈیکل آئٹمس کا سٹور ہے. آپ یہاں سے کچھ بھی پرچیز کر سکتے ہیں, ایوری تھنگ از اویلیبل ہے. آپ گھر میں بیٹھے آرام سے جو ہے اگر لاہور میں تو بھائی پھر تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. آپ نے جسٹ یہ کیٹالوگ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں یہاں پر. آپ نمبر پر رابطہ کریں اور کہیں بھائی ہم لاہور میں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آرڈر کر سکتے ہیں. آپ اسکول کالجز یا یونیورسٹیز یا اپنے آفس میں کچھ بھی سپلائی منگوانا چاہتے ہیں آپ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں, اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر ابھی آپ کو دیا جائے گا. تو بھائی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس مہنگائی کے دور میں بھی ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے, وہ بھی جنرل آئٹمز پر. پھر دیر کس بات کی ہے بھائی جان, جلدی سے آرڈر کریں نا اور جا کے اپنی اشیاء منگوائیں باقاعدہ ڈسکاؤنٹ پر. اور یہاں پہ ایک اور بات کی میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا یہ ظرف ہے کہ ہم جس وقت یہ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے تو اس دوران جو ہے وہ لائٹ چلی گئی تھی, لیکن شاہ صاحب نے جو ہم سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ اتنے کمیٹڈ تھے کہ انہوں نے کہا نو, آپ کہیں پر بھی نہیں جائیں گے, یہاں پر ہی بیٹھیں اور پوڈ کاسٹ اسی طرح سے چلتی رہے گی. تو انہوں نے لائٹ کی غیر موجودگی میں بھی, لائٹ چلی گئی تھی لیکن لائٹ بند ہونے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ آپ پوڈ کاسٹ جاری رکھیں اور یہ پوڈ کاسٹ سیشن جو ہے وہ مکمل کریں. اور اس پوڈ کاسٹ کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے, لائک کرنا ہے, کمنٹ کرنا ہے اور ضرور شیئر بھی کرنا ہے. علامہ خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری پہلی ملاقات صفدرآباد جو شیخوپورہ کی تحصیل ہے جی, اس شہر میں ایک پروگرام پر ہم اکٹھے ہوئے تھے. کیا بات ہے. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ
یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور ایک تسلسل کے ساتھ پھر رابطہ قائم ہو چکا تھا. پھر غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے رہائی کے لیے تحریک کری تو اس مشاورت میں شامل تھا کیونکہ مشن جب ایک تھا جی بالکل. تو اس کے لیے اپنی اناج کو قائم رکھنا مقصد نہیں تھا, اپنا نام پیدا کرنا مقصد نہیں تھا. جب مقصد ناموس رسالت کا تحفظ تھا تو پھر ایک پلیٹ فارم پہ چلنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور کیا بھی نہیں, ہوا بھی نہیں. پھر تحریک رہائی غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ کے حوالے سے چلی. پھر مال روڈ پر ہر 8ویں دن ریلیاں نکلتی تھی جن میں میں تسلسل کے ساتھ پھر امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑا رہا. تو آپ کو یہ بابا جی نے خود کہا تھا کہ آپ نے ریلی میں آنا ہے یا آپ خود ہی چلے جایا کرتے تھے کہ بابا جی نے آواز دی ہے؟ اور نہیں, چونکہ یہ پروگرام بیٹھ کے اکٹھے ہی تشکیل پایا تھا. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پھر چونکہ مقصد بھی یہی تھا, مقصد کام کرنا تھا. جی بالکل. تو ہر ریلی میں پھر ان کے ساتھ شامل ہوتا ہوں. شاہجہاں کو رہ گئی ہو تو یاد نہیں, اور پھر مستقل طور پر میں ان کے ساتھ ہی ریلیوں میں جلوسوں میں ان کے ساتھ پھر میں شامل رہا. تو جب یہ پارٹی بن چکی تھی تحریک لبیک پاکستان تو اس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے آپ کو جو ہے نائب مرکزی امیر کا عہدہ دیا تھا. یہ جب عہدوں کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی میں بھی وہیں پر تھا, لیکن ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے, اندر بیٹھ کے یہ مشاورت طے ہو رہی تھی. میں وہاں جس جگہ پر یہ عہدے تقسیم ہوئے ہیں یا نامزدگی ہوئی ہے وہاں میں نہیں بیٹھا ہوا. جس طرح آپ یہاں اور میں اس وقت اس کمرے میں بیٹھے ہیں, لوگ باہر سین میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی بالکل ایسے. اس طرح عہدیداری تقسیم ہوتے وقت مجھ سے مشاورت نہیں لی گئی, پوچھا بھی نہیں گیا, بلکہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ نامزد کر دیا کہ بطور نائب وزیر اس بندے کا انتخاب کرتے ہیں. تو میں نے اسے دل و جان سے قبول کیا خوشی کے ساتھ کہ اگرچہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں لیکن ہم حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں, نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے محافظ ہیں, تو ہم ہر لحاظ سے اس مشن کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ نے جو ہے کبھی یہ علامہ خادم حسین رضوی سے اظہار کیا تھا کہ مجھے کوئی عہدہ دیا جائے یا پارٹی میں مجھے کوئی سربراہ کے طور پر؟ شروع سے ہی قتل ایسی کسی بات کا شوق نہیں تھا کہ مجھے عہدہ دیا جائے یا مجھے متعارف کروایا جائے, مجھے فرنٹ لائن پہ بٹھایا جائے. ٹھیک ہے. قتل میرے ذہن میں دل و دماغ میں بھی یہ کبھی خیال بھی نہیں گزرا تھا. اب بھی مجھے اتنا کوئی شوق نہیں ہے. تو پیران عظام کی ہم نے دیکھی ہے کہ زندگیاں اور وہ اس طرح شاہانہ طور پر ہوتی ہیں اور بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. آپ کے آستانے پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہ تو آپ نے باڈی گارڈز رکھے ہوئے ہیں اور نہ ہی آپ کا جو ہے اتنی سادگی میں فرسٹ ٹائم کسی کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ مطلب آپ کو پروٹوکول پسند نہیں ہے یا کیوں؟ اللہ ان کی عنایت ہے. میرے بزرگ بھی میرے والد بھی تھے, میرے سلسلہ بیعت بھی انہی کے ساتھ تھا. ان کی زندگی بھی انتہائی سادہ تھی اور امیر المجاہدین استاد العلماء قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی طبیعت بھی اسی طرح تھی. کیا بات. تو یہ طبیعت کا اس طرح ہونا یہ تو ایک فطری بات ہے. تو بندے کو آ جاتا ہے نا کہ یار اب میرے پاس پیسہ آ گیا یا کسی طرح سے کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ذرا اپنی سٹینڈرڈ جو ہے وہ لائف کا ذرا اوپر لے کر جاؤں. تو ایسی کبھی خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی آپ کے دل میں؟ کبھی اس طرح کا اللہ کی عنایت سے کبھی خیال نہیں گزرا. پیر صاحب تو جتنے بھی ہم نے دیکھے وہ گاڑیوں والے اور بڑے بڑے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں. جو بھی ہے شہرت عزت یہ اللہ کی خاص عنایت ہے, ورنہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی دفعہ آپ نے جیل کب دیکھی تھی؟ یعنی پہلی دفعہ 2007 میں جب ناموس رسالت پہ ہم نے دیکھے تو احتجاج کی صورت میں ہم باہر نکلے. تو یہاں ملک پاکستان کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے جی, تو یہاں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسے سزا نہیں ملتی. جو ان کے خلاف احتجاج کرتا ہے باہر نکلتا ہے کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے, حکمران مسلمان ہے, تو اس بندے کو سزا نہیں دی جاتی جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے, بلکہ اس بندے کو سزا دی جاتی ہے جو آواز بلند کرے. 2007 میں
میرے خلاف پہلا مقدمہ 780 کا درج ہوا. 780 یعنی وہ آپ تب اپنی تحریک ہی چلاتے تھے, کاروان جو تحریک ہے آپ کی؟ ابھی تو آغاز تھا, آگے چل کر وہ باقاعدہ تحریک جو ہے تنظیم کی صورت اختیار کر گئی, اس کا نام ہے کاروان کی صورت. تو پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ ہم نے جب آپ کی لائف کو دیکھا ہے اور پڑھا ہے, جانا ہے جتنا بھی, تو آپ کی زندگی زیادہ تر جو ہے وہ جیلوں میں ہمیں ملی ہے. وہ بار بار پھر گرفتاریاں ہوتی رہی, بار بار کڑیاں لگتی رہی, بار بار آبادات جیل, یہ تسلسل کے ساتھ ہوتا رہا. لیکن الحمدللہ اللہ کی رائے سے ہم اپنے مشن پہ کھڑے کھڑے کیا استقامت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. حضور علیہ السلام کے قدم شریف کے توسل سے استقامت کے ساتھ اسی نظریت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, اب بھی کھڑے ہیں اور آخری وقت تک انشاءاللہ کھڑے ہیں. تو آپ کے بچوں میں سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, روزانہ جو ہے پولیس آئی رہتی ہے گھر پہ یا آپ کو جیل میں لے جاتے ہیں, تو کبھی بچوں نے آپ کو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ چھوڑیں یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ خیال تو آتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں. باقی بھی علماء مشائخ ہیں, وہ تو بڑی شاہانہ ایسی بالکل اور انتہائی خوشگواری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو بار بار یہ ہمارے خلاف گرفتاریوں کے آرڈر آتے ہیں, بار بار ہمیں کڑیاں لگتی ہیں, بار بار ہمیں جیلوں میں جانا پڑتا ہے. تو پھر ساتھ ہی یہ بھی خیال آتا تھا کہ جو بات جو ہم کرتے ہیں بالکل بات جب ہم نے کرنی ہے تو پھر ایسا تو ہونا ہے. ایک مرتبہ کوئی 12-14 سال گزر چکے تھے یہ تسلسل کے ساتھ گرفتاریوں کو مقدمات کو فیس کرتے ہوئے. ATC لاہور میں کڑیاں لگی ہوئی پیش ہوا تھا, کورٹ میں مجھے لے جایا گیا تھا. تو وہاں ایک دوست دوسرے دوست کو میرے حوالے سے میرے قریب کھڑے ہوئے بتا رہے تھے کہ اب تو یہ 13-14 سال گزر چکے ہیں, شاید 15 سال ہو گئے ہوں گے میرا نام دیکھ کے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جیلوں میں جانا پڑتا ہے. میں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں, یہ بنگا جڑی ہیں شوق نہ پائیاں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو نذرانے آپ بھی بٹور سکتے تھے, دم تویز لکھ کے دیں لوگوں کو, اور اس طرح یہ ہو سکتا تھا, لیکن آپ اس طرح مطلب اسی رستے میں آ گئے ہیں کہ بس آپ نے جو ہے وہ جیلیں دیکھنی ہے اور سارا کچھ کرنا ہے. یہاں آستانہ کیونکہ یہ بیدار شریف برلد سڑک ہے, اب تو سڑک بھی نہیں بن چکی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیچ پیر جس طرح رسمی لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس طرح تو یہاں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن پیر میرے شاہ صاحب نے جس طرح فرمایا تھا کہ اے بے غیرتی فقیری ساکت نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اصل مقصد تو ہمارا نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہے, ختم نمون کا تحفظ ہے. پھر ملک پاکستان کیونکہ بنے ہی نظام مصطفیٰ کے, تو ہمارا فرض اولین ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں اور جاری رکھیں کوشش. تو آپ کے یہاں پر جو مریدین آتے ہیں آپ کے والد محترم پیر سید اصغر علی شاہ صاحب کے مزار پر انوار پر, تو یہ خاص تحریک لبیک پاکستان کی ہوتے ہیں یا دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں یا دوسری تنظیمات سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ صرف تحریک لبیک کے لوگ ہیں یا اوورآل کوئی بھی آ جاتا ہے؟ دوبارہ بات ہے, جو مریدین یہاں آتے ہیں جی جو مریدین یہاں پر آتے ہیں وہ خاص تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا اوورآل کوئی بھی آ جاتا ہے؟ اس کے لیے دیکھو مزار شریف پر آنے کے لیے کسی کے لیے پابندی نہیں ہے. یہ ہے کہ جو لوگ تحریک کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے انہیں ہم تحریک کا پیغام دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو آہستہ آہستہ پھر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں پر ہم نے سنا تھا کہ آپ نے مدرسہ کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ کام شروع کیا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ شٹرنگ جو ہے وہ گر گئی تھی اور اس کے بعد آپ کام نہیں کر سکے. تو آپ نے کبھی فنڈنگ کی اپیل نہیں کی؟ یہ مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا, یہاں ادارے کا شروع کیا تھا, پھر چونکہ لگاتار کریک ڈاؤن ہوتے رہے, گرفتاریاں ہوتی ہیں, مقدمات بنتے رہے, ان کو فیس کرتے رہے, تو اس طرح ایک تعطل آ گیا, بریک لگ گئی. ٹھیک. اور اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب بندہ اللہ رسول پہ یقین رکھ کے بالکل اس کے کام کے لیے نکلتا ہے تو پھر غائبانہ مدد آ جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک صحابہ کرام بھی یقین کامل کے ساتھ بدر کے لیے نکلے ہیں تو فرشتے بعد میں آ گئے. سبحان اللہ. مدد ضرور آتی ہے, بندہ یقین کے ساتھ نکلے تو پھر اللہ رسول اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, اپنے غیب کے خزانوں سے مدد ہوتی ہے. تو آپ کے نام اپنے کاموں میں پھر اللہ خود ہی مدد کر دیتا, مدد عطا فرما دیتا. تو آپ کے نام پر ابھی کوئی بینک اکاؤنٹس ہیں؟ بابا جان کے نام پر تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی, آپ کے نام پر کتنے سے بینک اکاؤنٹس کی کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی. اچھا.
جب کبھی کاروان رسول کا دور تھا تو اس وقت ایک بینک میں ایک یا دو اکاؤنٹ تھے، بعد میں پھر اور ان میں بھی کوئی کروڑوں لاکھ روپے نہیں تھے، ٹھیک ہے، چند جتنی بھی رقم تھی جو بھی تھا وہ تحریک لبیک پاکستان کے مارج وجود میں آنے کے بعد اور میری تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت کے بعد جب کریک ڈاؤن ہوئے تو وہ جب یہ 4 شیڈول لگے ہیں ہمارے خلاف مقدمات قائم ہوئے تو یہ اکاؤنٹ بھی سیل کر دیے گئے تھے، سیل کر دیے گئے تھے، اس کے بعد کوئی میرے اکیلے کے لیے باقی آپ بات کریں جی باقی ہم لیکن میں نے پھر اکاؤنٹ کھلوانے کی کوشش بھی نہیں کی اور کبھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو بطور نائب امیر آپ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارک میں بھی کام کرتے رہے ہیں، تو جیسی وہ دنیا سے پردہ فرما کر گئے ہیں تو آپ نے جو ہے ابھی بھی نائب امیر کا عہدہ ہی چنا ہوا ہے، آپ کو امیر بننا چاہیے تھا، سعد حسین رضوی صاحب ہی امیر کیوں یہ بنے؟ آپ کی بات درست ہے، تنظیم میں کسی جماعت میں امیر کے بعد نائب امیر ہی امیر، نائب امیر بن جاتا ہے، بالکل، لیکن کیونکہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کی جو محبت ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ وہی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا، تو اس کے لیے میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ امیر بننا میرا حق ہے، اچھا، مجھے بننا چاہیے، اور نہ ہی مجھے یہ خیال گزرا ہے، بلکہ جب پوری شورا کے اراکین بیٹھے تو سب سے پہلے میں نے ہی یہ اعلان کیا ہے کہ بھائی ہم ابھی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین ہونی ہے، تو اجلاس ہم ان کی تدفین سے پہلے کر رہے ہیں، جنازے سے پہلے کر رہے ہیں، تو بجائے وقت ضائع کرنے کے گزارش یہ ہے کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کی وصال کے بعد ان کی تدفین سے پہلے، جنازے سے پہلے امیر کا ہم انتخاب کر رہے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو امیر بنا دیا جائے، کیا اور ہم اس کی امارت کو قبول کرتے ہوئے ان کو اپنا قائد مان کر ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے خود یہ جو بندہ تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے تو فیصلہ ہو جاتا ہے، جب سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو ہم نے ان کو امیر تسلیم کر لیا، امیر منتخب کر دیا، تو کسی نے آپ سے وقت بھی زیادہ نہیں لگا، اچھا جی، اور اس بات سے مجھے خوشی ہے کہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے کا بیٹا بحثیت امیر جماعت کو بھی ٹھیک چلا رہا ہے، آپ نے عہدے کے اعتبار سے وہ کام بھی ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قائدانہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، تو جماعت کا چلنا، امیر سے لوگوں کا مطمئن رہنا اور ان کے بیٹے کی امارت تحریک کے لیے معقول ہونا، یہ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی ہے۔